جب چمن کو لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب یہ کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ جہاں ملک کی آزادی کا بنیادی تصور مدارس نے پیش کیا، وہیں انگریزی تسلط کے خاتمہ کی قیادت علماء کرام نے کی، جن میں جنگ آزادی کے بانی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بدر الدین طیب جی، علماء صادق پور، مولانا ضامن علی شہید، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی، مولوی احمد اللہ مدارسی، مہندر پرتاپ سنگھ، حکیم اجمل خان، مولانا برکت اللہ بھوپالی، بھگت سنگھ، مولانا محمد علی جوہر، اشفاق اللہ خان بسمل، مولانا شوکت علی، سروجنی نائیڈو، مولانا عبید اللہ سندھی، قاری عقیل الرحمان، مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ عظیم آبادی، مولانا وحید احمد مدنی، مولانا عزیر گل پشاوری، حکیم نصرت حسین، مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا عبد الباری بدایونی، مولانا لیاقت علی، بیگم حضرت محل، سبھاش چندر بوس، مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا رشید احمد گنگوئی، نشاط النساء بیگم، سردار ولبھ بھائی پٹیل، راج گوپال اچاریہ، رفیع احمد قیدوئی، جے پرکاش نارائن خان، عبد الغفار خان وغیرہ نہ ہوتے تو جنگ آزادی کی صبح ہونے میں تاخیر ہوتی اور جنگ آزادی کی تاریخ نامکمل رہ جاتی۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے تو مرد مجاہد، شیر میسور، سلطان ٹیپو ملیں گے، جن کا یہ قول آج بھی چار دانگ عالم میں مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ایک ورق اور پلٹیے تو مالٹا کی جیل میں تحریک ریشمی رومال کے بانی شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی نظر آئیں گے۔ انگریزوں نے ہر طرح کی سہولت پہنچانے کی لالچ دے کر جب اپنے حق میں ان سے فتویٰ چاہا تو مولانا نے ان کی پیشکش ٹھکرانے کے ساتھ یہ کہا کہ جو سر خدا کے حضور میں جھکتا ہے وہ سر دنیا کے ذلیل کتوں کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا۔ ایک صفحہ اور پلٹیے تو سن 1767 عیسوی میں شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز نے انگریزی حکومت کے خلاف جہاد کا بیج ہی نہیں بویا بلکہ سن 1772 عیسوی میں جہاد کا فتویٰ بھی دیا۔ ایک قدم اور آگے بڑھیے تو جانباز شہید وطن اشفاق اللہ خان پھانسی کے پھندوں کو بخوشی چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وقت موجودہ لوگوں سے خدا حافظ کہتے ہوئے کہا کہ شہیدوں کی مزاروں پر لگیں گے ہر برس میلے، وطن پر مٹنے والوں کا یہی باقی نشاں ہوگا، بہت ہی جلد لوٹے گی غلامی کی یہ زنجیریں، کسی دن دیکھنا یہ آزاد ہندوستان ہوگا۔ قائد انقلاب علامہ فضل حق خیر آبادی نے دہلی کے جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد انگریز مظالم کے خلاف ایسی جامع تقریر کی جن سے جذبہ حریت کے ساتھ جذبات تازہ ہو گئے اور 90,000 مسلمانوں کی سپاہ دہلی میں جمع ہو گئی اور ہندی فوج نے آزادی کا نعرہ بجا دیا، جس سے آگرہ، دہلی، میرٹھ، شاہجہاں پور اور لکھنؤ میں میدان جنگ میں بدل گئے۔ انگریزی حکومت بوکھلا اٹھی اور سامراجیت کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا اور انگریز دنگ رہ گیا کہ مسلمان سویا تھا کیسے جگ گیا۔ ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور عوامی بیداری کا جیسا شاندار نظارہ تحریک خلافت کے دوران ہوا، اس کی کوئی دوسری مثال ہماری تاریخ میں نہیں ملتی۔ پھر سید احمد شہید رائے بریلوی کا جہاد، حسین احمد مدنی کا فتویٰ کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، سن 1878 عیسوی میں انجمن ثمرۃ الترتیب، سن 1909 عیسوی میں جمعیت الانصار، سن 1913 عیسوی میں نظارت المعارف، سن 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند، ان سب تحریکوں کے نمایاں رول اور ان کی سرگرمیوں کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ یہ سب انگریزی حکومت کے خلاف ایٹم بم کا کام ہی نہیں کیا بلکہ برطانوی اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سب بنیاد ہے ہندوستان کی جنگ آزادی کا۔ تحریک آزادی مختلف مراحل سے گزری اور ہر موڑ پر ہر طرح سے ہم نے مادر وطن کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ اس آزاد ملک کے جس چپا پر دیکھیں گے اور جس اینٹ کو اٹھائیں گے وہاں ہمارے خون کی مہک، ہمارے بزرگوں کے گرم گرم آنسوؤں کی نمی اور ہمارے جیالوں کے ولولے اور عزم و حوصلے ملیں گے۔ آخر وہ کون سی قربانی ہے جو ہمارے علماء کرام نے دی؟ جب بھی مادر وطن کو ضرورت پڑی تو ہم شاملی کے میدان سے جزیرے انڈمان میں نظر آئے، کبھی ہم زندوں کے اندر
رہ کر پوری قوم کو انگریزوں کے خلاف برسر پیکار کیا۔ کبھی ہم نے مادر وطن کی آزادی کے لیے لندن اور امریکہ کا سفر کیا، کبھی ہم نے خون کا دریا بہایا، کبھی ہم نے مشرق و مغرب میں مادر وطن کی وکالت کی، کبھی بالا کوٹ کی پہاڑی پر چڑھ کر انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ آزادی کی اس طویل ترین تاریخ میں ہماری بہنوں عورتوں کو بے حرمت کیا گیا، املاک پر ذاکہ زنی کی گئی، لاتعداد بچے یتیم ہوئے، بے شمار سہاگنوں کے سہاگ اجڑے، بستیاں ویران اور گاؤں بے چراغ ہو گئے، لاکھوں جانیں تلف ہوئیں۔ مالٹا کے زندہ خانوں میں بھی ہمارے صبر و ضبط کا امتحان لیا گیا۔ پانی پت و شاملی کے میدانوں کو بھی ہم نے اپنے خون سے سیراب کیا، احمد نگر کے قید خانوں کو بھی ہم ہی نے اپنے عزم و حوصلوں کا نظارہ کرایا، بدنام زمانہ جیل کالے پانی میں بھی ہم ہی نے سزائے قید کاٹی، جیل خانوں کے مصائب جھیلے، جلیاں والا باغ کے خونی منظر سے بھی ہم گزرے ہیں، لاہور کی شاہی مسجد بھی ہماری قربانیوں کے شاہد ہے۔ ایک ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کھڑا کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی نہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ ایک ہندو مصنف نے لکھا ہے کہ سن 1897 عیسوی کی جنگ آزادی میں تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ گویا علماء کرام کی قربانیوں کو جتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ برسوں کی خونی مارکوں، چمن کے سارے پھول، وطن عزیز پر قربان ہونے اور ان کے قائدانہ کردار کے نتیجے میں فرنگی بھیڑیوں کے چنگل سے ملک آزاد ہوا۔ ایسے میں اردو کے بے باک اور فکر و فن کے صحابی کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے تحریک آزادی کے جد و جہد بڑھانے اور شمع آزادی کی لو تیز کرنے کے لیے اپنے اخبارات وقف کر دیے اور عوام کے دلوں میں زندگی ایسی شمع روشن کر دی جو ظلم و ستم کی تیز آندیاں بھی اسے بجھا نہ سکیں۔ انقلاب زندہ باد، انگریز حکومت مرد آباد جیسا نعرہ عوام کو دیا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے جیسا پرجوش نغمہ، اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا جیسا وطن کی محبت میں ڈوبا ہوا ترانہ سنایا، جن سے ملک کے در و دیوار گونج اٹھے، اور اتحاد و یکجہتی کی ایسی مثال پیش کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور بقول علامہ اقبال یہی اس ملک کی طاقت کا راز ہے۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا عبدالکلام آزاد نے کہا تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اسی کے لیے ہیں، اور اس کے تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے۔ مولانا آزاد نے دہلی کی جامع مسجد سے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اندر ایک بنیادی تبدیلی پیدا کرو اور تبدیلیوں کے ساتھ چلو۔ ستارے تو ٹوٹ گئے لیکن سورج تو چمک رہا ہے، اس سے کرنیں مانگ لو اور ان اندھیری راہوں میں بچھا دو جہاں اجالے کی سخت ضرورت ہے۔ مولانا آزاد ہمیشہ ملک کی مستحکم تعمیر کے لیے قومی یکجہتی کی دعوت دیتے رہے۔ ان کا واضح موقف یہ تھا کہ اگر آزادی نہ ملی تو ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن ہندو مسلم اتحاد نہ رہا تو یہ انسانیت کا نقصان ہوگا۔ مولانا کا معروف قول یہ ہے کہ اگر آج ایک فرشتہ قطب مینار پر اتر کر یہ اعلان کرے کہ ہندوستان کو آزادی مل سکتی ہے بشرطے کہ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں آزادی کے مقابلے میں ہندو مسلم اتحاد کو ترجیح دوں گا۔ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار بقول سر سید احمد خان کہ ہندوستان ایک دلہن کے مانند ہے، ہندو اور مسلمان دونوں اس کی 2 آنکھیں ہیں، ان میں سے اگر ایک آنکھ بھی خراب ہو جائے تو دلہن کی خوبصورتی غارت ہو جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جس طرح نظر اٹھا کر دیکھیں گے ہر موڑ پر ہر طرح ہم مادر وطن کی حفاظت اور قربانی پیش کر کے اس کی شان و شوکت میں اضافہ کیا۔ کیا تاریخ ان عظیم کارناموں کو فراموش کر سکتی ہے؟ آزادی سے پہلے مجاہدین آزادی نے ایک سنہرا خواب دیکھا تھا، حب الوطنی کے جذبہ کو فروغ دینے کے ساتھ مساوات و خوشحالی پر مبنی ایک ایسا سماج تعمیر ہوگا جہاں کسی کا استحصال نہ ہوگا، اقلیتوں کا ملی تشخص اور دستور حق محفوظ رہے گا، اور تعلیمی، اقتصادی، معاشی میدان میں کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ سلامتی و خوشحالی کے گنگا بہے گی اور ہم اپنے ملک کے دستور اور قانون کی روشنی میں وطن عزیز کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارا ملک مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے، قومی مسائل بے شمار ہیں، تھمنے کے بجائے اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عدم رواداری کی وجہ سے عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے، ہر طرف بدامنی، خوف و ہراس جیسا ماحول ہے۔ لوگ علاقائیت، مذہب، مختلف ذاتوں، طبقوں اور فرقوں میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی شاعر نے سچ کہا ہے، اب کہیں وفا نہیں باقی، سچ ہے کہ سچی ادا نہیں باقی۔
خاص کر مسلمان جس نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں، جن خطرات و چیلنجوں سے نبرد آزما ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر طرف کی فضا مسلمانوں کی مخالف ہو گئی ہے، اور بیچارہ مسلمان اپنی بے بسی و بے گناہی کی دہائی دے رہا ہے، اور اپنے مذہب و رواداری حب الوطنی کا واسطہ دے رہا ہے، اور ایک چٹیل میدان میں بے بس و لاچار کھڑا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے کہ جینے کے لیے مجھے دوسرے کا رحم و کرم چاہیے، اور زبان حال سے پکار رہا ہے کہ کوئی ہے میرا ہاتھ تھامنے والا جو مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ ہوئے شہید، لہو کو لٹا دیا ہم نے، وطن کی خاک کو دلہن بنا دیا ہم نے، ہر ایک گل میں ہمارے لہو کی خوشبو ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کیا دیا ہم نے۔ لیکن اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ خاموشیوں کی نشاندہی اور بے دلی و بے اطمینانی کے اظہار کا موقع بھی جمہوریت ہی عطا کرتی ہے۔ جمہوریت نہ ہوتی تو زبانیں مقفل ہوتی اور دلوں میں آرزو اور تمناؤں کا شہر خاموشہ دھڑکنوں کے سرتال کو بے توقیر بنا دیتا۔ یہاں لسانی، ثقافتی اور تہذیبی کثرت کے باوجود ایک خوشنما وحدت نظر آتی ہے۔ ہمارا ملک نہ صرف گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے، بلکہ اس میں عوام کو برتری حاصل ہے جن کے ذریعے غلط و صحیح کی تمیز اور تمام فیصلے طے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جمہوری قانون امن و آشتی، پیار و محبت، گنگا جمنی تہذیب کا ضامن اور مساوات و سیکولرزم کی حقیقی مثال ہے، جو دیگر ملکوں کے جمہوری قوانین میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بھی جمہوریت کا فضل ہے کہ عوام کا کوئی طبقہ چاہے جتنا مختصر ہو، اسے فریاد کرنے، اپنی بات کہنے اور اپنا حق لینے کے ساتھ ہر ایک اپنے اپنے مذہب میں پوری طرح آزاد ہے، اور یہی آئین آزادی کا احساس ہر شخص کو ملک سے انتہائی وابستگی سے ہمکنار کرتا ہے۔ لہٰذا ہر قائدین ملک کی ذمہ داری ہے کہ بگڑے ہوئے حالات کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دلائیں اور ایسی زندگی استوار کرنے کی طرف توجہ کریں جس میں امن ہو، آپسی رواداری، پیار و محبت ہو، تاکہ صحیح انسانی معاشرہ قائم ہو۔ نفرت و قدورت کے خلیج کو پیار و محبت سے بدلنے میں ہی ملک کی ترقی کا راز مضمر ہے۔ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ جن مقاصد کے لیے برادران وطن علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آزادی حاصل کی تھی، انہیں حاصل کرنے کی سمت میں ہم اب تک کتنا کامیاب ہوئے ہیں۔ جس اتحاد اور قومی یکجہتی کے سہارے مجاہدین آزادی نے جنگ جیتی تھی، آج اسی اتحاد اور قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ایکتا کے بندھن کو مضبوط کرنے اور نفرت کے ہر کھائی کو پاٹنے کے ساتھ مساوات و خوشحالی پر مبنی ایسا سماج تعمیر ہوگا جہاں کسی کا استحصال نہ ہو۔ قانون کی بالادستی قائم کر کے فرقہ پرستی کی بنیادوں کو ختم کرنا ہوگا، ترقی کی راہ میں رکاوٹ کی وجوہات کو معلوم کرنا ہوگا، عوام کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، شہیدوں کے خوابوں کو پورا کرنا ہی سچا خراج عقیدت ہوگا، اور اپنا فرض صحیح طریقے سے نبھانا ہی ملک و عوام کی خدمت ہے۔ آئیے ہم مذہب و ملت کے جھگڑے اور ذات پات و بھید کے بھاؤ کی قید سے آزاد ہو کر ایک ساتھ چلیں، فروعی مسائل میں نہ الجھ کر اتحاد و اتفاق کے راستے کو اپناتے ہوئے بیدار قوم کا ثبوت پیش کر کے ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنے میں ہم اپنا کردار نبھائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ آپسی اختلافات و تنازعات نے بڑی بڑی سلطنت و حکومتوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اتحاد نام ہے کامرانی، خوشحالی اور زندگی کا، جبکہ نفاق و شقاق نام ہے تباہی، ناکامی، موت کا۔ ورنہ مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ جملہ کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سجا پائی، اور یہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور یہ سوال کرے گی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یوم آزادی کا یہ جشن ہم سب کو مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ ملک میں امن و امان، سلامتی و خوشحالی قائم ہو، ہمارا آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، اور ہر آنے والا دن خوشی کا دن ہو۔ اس سے آؤ نفرت کے چراغوں کو بجھا کر رکھ دو، کعبہ و کاشی کے جھگڑوں کو مٹا کر رکھ دو، بے سبب دنگوں فسادوں کی طرف مت جاؤ، ہوش میں آؤ کہ شعلوں کی طرف مت جاؤ۔ مذہبی جھگڑا نہیں، آج یہ سرکاری ہے، سازش وقت کو سمجھنا ہی سمجھداری ہے۔ جان لینا نہیں، اس جان کو دینا سیکھو، لوٹنا نہیں، لٹانے کا سلیقہ سیکھو۔ جن سے روشن ہو جہاں ایسے اجالے لے آؤ، دکھ اٹھا کر کے بھی خوشیاں بانٹنے والے بن جاؤ۔ رام والے ہو تو بنواس نظر میں رکھو، کربلا والے ہو تو پیاس نظر میں رکھو۔